ایک صاحب نے سوال کیا اسلام میں خنزیر اتنا نجس کیوں ہے اور ہر چیز کی برائی کی تشبیہ خنزیر سے کیوں دی جاتی ہے، جبکہ اس میں ایک صفت ہے کہ کبھی بھی ہم جنس کے ساتھ بدفعلی نہیں کرے گا۔ دیکھیں نجس کیوں ہے، یہ تو قرآن نے قرار دیا ہے، قرآن نے کہا رجسن کہ یہ خنزیر نجس ہے، لہٰذا اب اس کی نجاست کے لیے یہی بات کافی ہے، اس کے ناپاک ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک قرار دے دیا۔ اس کو ہم نے کسی عقلی وجہ کی بنیاد پر یا کسی لاجک کی بنیاد پر ناپاک نہیں کہا، اس کو ہم نے ناپاک اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو ناپاک قرار دے دیا۔ اور پھر مشاہدے نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ خنزیر گندگی کھاتا ہے، اور اس کے اندر جو بے حیائی ہے اور اس کے اندر جو اس طرح کی جو اس کی خصلتیں اور عادات ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے واضح ہیں۔ اب اگر کوئی ایک برائی کسی جانور کے اندر نہیں پائی جا رہی تو اس کی وجہ سے یہ کوئی معیار تو نہیں ہے نا کہ جس جانور میں یہ برائی نہیں ہوگی وہ نجس نہیں ہوگا، اور جس جانور کے اندر یہ برائی ہوگی وہ نجس ہوگا۔ یہ کوئی نجاست کا ہونے یا نہ ہونے کا معیار نہیں ہے، لہٰذا کوئی ایک پوائنٹ یا کوئی ایک بات پکڑ کے یہ کہہ دینا کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے لہٰذا یہ نجس نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ کہ جس میں یہ چیز نہیں ہوگی وہ نجس نہیں ہو سکے گا، اور جس میں یہ چیز ہوگی وہ نجس ہوگا۔ یہ کوئی شرعی اصول اور ضابطہ نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم کے اندر اس کو ناپاک قرار دیا ہے، تو بس ہم اس کو ناپاک قرار دیتے ہیں، اور پھر ساری دنیا کا مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کتنا ناپاک، اس کی حرکتیں کتنی ناپاک اور اس کی غذا ناپاک، اور پھر اس کے کھانے سے جو جسم کو نقصانات ہوتے ہیں اس پہ پورے ریسرچ پیپر لکھے گئے ہیں، PhDs کی گئی ہیں، اس کو اگر آپ تحقیق سے پڑھیں، مطالعہ کریں تو وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی۔